अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो का उन्वान है जिन्नात इंसान के जिस्म में कब, कैसे और क्यों दाखिल होते हैं। इनमें से सबसे अहम जो चीज़ है वो कैसे दाखिल होते हैं इंसान के जिस्म में। ये इंसान के जिस्म में कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के ज़रिए वो इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, ये आज की वीडियो का हमारा मौजू है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्नात इंसान के जिस्म में क्यों दाखिल होते हैं। इंसान के जिस्म में जिन्नात के दाखिल होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। उनमें से एक वजह इंतकाम होता है कि कभी कभी इंसान से गफलत में जिन्नात को या उनके बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर इंसान से इंतकाम लेना चाहते हैं। सरकशी और शरारत की वजह से इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। कभी कभी किसी इंसान पर आशिक हो जाते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जिन्नात अज़ ख़ुद जो है वो इंसान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दूसरी वजह जिन्हों के इंसानों में दाखिल होने की जादू होता है कि जब कोई जादूगर किसी इंसान पर जादू करना चाहता है तो ज़ाहिर है वो जिन्नात की वजह से जादू करता है। वो जादूगर शैतान की पूजा करता है और शैतान से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने फ़लाँ आदमी को ये नुकसान करना है, लिहाजा उसे ये नुकसान पहुँचाओ। चुनांचे शैतान फिर अपने जिन्नात को भेजता है और वो जिन्नात उस आदमी के अंदर दाखिल होकर उस आदमी को मुख्तलिफ़ बीमारियों और मुख्तलिफ़ नुकसान का बाइस बनते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह कभी कभी वैसे ही चिमट जाते हैं किसी इंसान के साथ, बाहर से छेड़छाड़ भी करते हैं। बाज़ औक़ात मसलन अंदर जिस्म में तो दाखिल नहीं होते लेकिन बाहर से छेड़छाड़ करते हैं। घर में बर्तन उठा उठा के फेंक दिए या कपड़े फाड़ दिए किसी के, या जिस्म पर कट लगा दिया, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान सोया होता है और सोए होते उसे अचानक जो है वो कोई थप्पड़ मारता है, वो ऐसे उठता है और देखता है कुछ भी नहीं है, या बुरे ख्वाब, डरावने ख्वाब इंसान को आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर रहकर छेड़छाड़ करते हैं। तो ये चंद एक वजूहात वो थी कि इंसान के अंदर वो क्यों दाखिल होते हैं। अब आते हैं हम इस सवाल की तरफ कि इंसान के अंदर जिन्नात कहाँ से दाखिल होते हैं, किस रास्ते से और कैसे दाखिल होते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और समझने वाला सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में आम तौर पर इंसान के जो मसाम होते हैं, इन मसामों के ज़रिए दाखिल होते हैं। यानी जिस्म में हमारे बारीक बारीक लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मसाम हैं जिनके से आम तौर पर हमारा पसीना निकलता है। ये सुराख हैं हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने के। तो इन मसामों से जिन्नात आम तौर पर इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि जिन्नात के लिए मसामों के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होना ये कोई आसान काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिन्नात का जब दिल करेगा तो इंसान के अंदर दाखिल हो जाएं और जब दिल करे बाहर निकल जाएं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इंसान के अंदर जिन्नात को दाखिल होने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी कोशिश करनी पड़ती है और अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। क्योंकि जिस वक़्त जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मसामों के ज़रिए दाखिल होने की कोशिश करें, चाहे मुंह के ज़रिए जब इंसान को जो है वो क्या कहते हैं उबासी आती है उस वक़्त, या किसी और तरीके से जब भी इंसान के अंदर जिन्नात दाखिल होने की कोशिश करते हैं, ऐन उस वक़्त पर अगर उस आदमी ने औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया या बिस्मिल्लाह पढ़ लिया या कोई और अल्लाह का ज़िक्र कर लिया तो वो जिन्नात जल कर हलाक हो जाते हैं। तो इससे ही पता चला कि जिन्नात को अपनी जान हथेली पर रखकर इंसान के जिस्म में दाखिल होना पड़ता है। इतना कोई आसान काम नहीं है जिन्नात के लिए दाखिल होना। जिस तरह हम पर जादू हो जाए, जिन्नात हो जाए तो हमें भी ज़ाहिर काफ़ी तकलीफ़ मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किल से हम निकलते हैं। इसी तरह जिन्नात के लिए दाखिल होना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके दाखिल होते वक़्त अगर उस वक़्त जिस आदमी में दाखिल हो रहे थे उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, कोई और अल्लाह का ज़िक्र कर लिया तो वो उसी वक़्त जल कर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिन्नात को काफ़ी पापड़ बेलना पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझने की वजह है कि जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जिन्नात कभी इंतकाम, सरकशी और शरारत की वजह से दाखिल होते हैं और कभी किसी जादूगर के भेजने की वजह से दाखिल होते हैं। तो अगर ये जिन्नात जो हैं अब इंतकाम और शरारत और सरकशी की वजह से दाखिल होते हैं, जो जिन्नात या शयातीन, वो आम तौर पर उन इंसानों में नहीं दाखिल हो सकते जो इंसान या जो मुसलमान सुबह शाम के अपने मसनून अज़कार करता है।
تو ایسا آدمی جو صبح شام کے اپنے مسنون اذکار، خاص طور پر معوذتین جو ہیں آخری 2 صورتیں ہیں اور سورۃ الاخلاص ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اذکار ہیں۔ جو آدمی صبح اور شام ان اذکار کی پابندی کرتا ہے، ان کے اندر اس طرح کے شیاطین اور جنات کی جو شرارت کے لیے یا انتقام کے لیے یا سرکشی کے طور پر داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ وہ والے جنات کہ جو کوئی جادوگر بھیجتا ہے کسی پر جادو کرنے کے لیے، ان کا داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس وقت یہ انسان غافل ہو اور ہمیں اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے۔ چنانچہ اگر وہ انسان اپنے صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتا اور ٹھیک ٹھیک وہ رہتا ہے، تو ان جنات کو، شیاطین کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہ اس کے ارد گرد موقع کی تلاش میں موجود رہتے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے کون کون سے مواقع ہیں، اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے کون کون سے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایسے کوئی 5-6 ایسے مواقع ہیں، اگر ہم وہ جان لیں تو ہم اگر ان مواقع پر احتیاط کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ جنات اور شیاطین کبھی بھی ہمارے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ جب شیاطین کو یا جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ غصے کا ہے، کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس وقت جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کے مسام پھول جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تو جنات کے لیے داخل ہونا بڑا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہمیں جب غصہ آئے تو فوراً ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تو اس وجہ سے کہ شیطان کی طرف سے غصہ ہے، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ جو جن باہر کھڑا تھا، جو جادوگر نے بھیجا تھا اور جو آپ کے اندر داخل ہونے کے لیے، آپ پر جادو کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آپ کو غصہ دلایا کہ آپ غصے میں آئے اور اس کو اندر داخل ہونے کا موقع ملے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ پڑھیں گے تو وہ ایک دم جل کر ہلاک ہو جائے گا اور اس طرح وہ جادو ناکام ہو جائے گا۔ تو ایک موقع ہوتا ہے غصے کا وقت۔ دوسرا موقع ہوتا ہے انتہائی خوف اور غم کی حالت میں، کہ جب انسان انتہائی خوفناک حالت میں چلا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یا انتہائی غم کی حالت میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ اچانک والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار فوت ہوا جس کا انسان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، تو اس انتہائی دکھ کی حالت میں بھی ان جنات اور شیاطین کو انسان میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے جو کسی جادوگر نے بھیجے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں حدود سے باہر نہ نکلیں۔ غصہ آ جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غصے میں ہم ان حدود کو نہ پھلانگیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ غم انسان کے اندر آ جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غم کی حالت میں ان حدود کو ہم نہ پھلانگیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ موقع جب شیطان اور جنات کو انسان میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ انتہائی خوشی کی حالت ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو اچانک کوئی خوشخبری ملتی ہے، اور اس خوشی کی حالت میں وہ جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیاطین اور جنات جو جادوگر نے بھیجے ہوتے ہیں اس انسان میں داخل ہونے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ شریعت ہماری اور اسلام ہمیں کسی کی حالت میں بھی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ خوشی کی حالت میں نہ غم کی حالت میں۔ تو ان مواقع پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح چوتھا وہ موقع جب شیطان اور جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ شہوت کی حالت ہوتی ہے، کہ جب انسان پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی اس شہوت کو انسان غلط راستے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب جنات اور شیاطین کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پانچواں موقع جب شیاطین اور جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ ہے جب ہماری کھانے پینے کی چیزیں اوپن پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے ڈھکی نہیں ہوتی، کھلی ہوتی ہیں، تو ان پر شیطان اور جنات آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جس وقت ہم ان چیزوں کو کھاتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ اس کھانے کے ذریعے یا اس پینے کی چیز کے ذریعے ہمارے منہ کے راستے جنات ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم کوئی کھانے کی چیز کھائیں یا پینے کی چیز پئیں تو ہم لازمی بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چھٹی جو ہے وہ جمائی کے وقت ہے، کہ جب انسان کو جمائی آتی ہے تو شریعت نے اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہم اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں اس طرح الٹا کر کے، تاکہ
اس وقت وہ شیاطین اور جنات ہمارے منہ کے راستے سے اندر داخل نہ ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کام تو ہوتے رہتے ہیں، تو جن کافر ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں، تو ان میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو عرض یہ ہے کہ ان میں بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے سے کافر ہیں تو انہوں نے کیا تنگ کرنا ہے؟ شیطان نے کسی کافر کو تنگ نہیں کرنا، شیطان نے کسی مسلمان کو ہی تنگ کرنا ہے۔ یا جادو کی عرض کر رہا ہوں کہ جادو جو ہے اس کے ذریعے تو ظاہر ہے وہ تو پھر مسلمان پر بھی اثر کرتا ہے، کافر پر بھی اثر کرتا ہے، تو وہ تو ہر کسی پر اثر کرتا ہے۔ تو ہمیں جو البتہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شریعت نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے حصار کے لیے ہمیں کچھ ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان کی پابندی کریں تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ صبح شام کے اذکار ہیں، معوذتین ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، سوتے وقت ہم آیت الکرسی پڑھیں، باتھ روم میں داخل ہوتے وقت اس کی دعا پڑھیں، اور اپنا سر ننگا کر کے کبھی باتھ روم میں داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ جنات سر کے ذریعے بھی انسان پر اثرات ڈالتے ہیں۔ جب انسان ننگے سر باتھ روم میں جاتا ہے تو باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھیں۔ اسی طرح چاند پر جب ہماری نظر پڑے تو اعوذ باللہ من شر ھذا، یہ دعا ہم پڑھیں اور باقی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ صبح شام کے اذکار پڑھنا فرض ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، ہم کریں، بڑا اچھی بات ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ حضور اسلام سے ثابت شدہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا پڑھنا وہ کہتے تھے فرض ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ پڑھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی، اور یہ اس لیے بھی فرض ہے کہ انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم پر جادو بھی ہو سکتا ہے، جنات بھی اثرات کر سکتے ہیں، لہٰذا جس طرح جان بچانا انسان کے لیے فرض ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، تو چونکہ یہ جان کی حفاظت کے لیے ہیں یہ اذکار، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔